تعظیم ہے جس کی کوئی حد بھی سمجھ میں نہ آ سکے، اور سمجھ میں تو تب ہو کہ اس کی کوئی حد ہو، ادب رسول کی کوئی حد نہیں۔ یہ سبق محفل میلاد سے، یہ سبق ویسے اولیاء کی صحبتوں سے ملتا ہے، پھر محفل میلاد سے ملتا ہے، محفل نعت سے ملتا ہے۔ اس لیے اور کچھ بھی میسر نہ ہو حضور کی نعت و سلام کی محفل سجاتے رہو، اس سے یہ پیغام تو ملتا رہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں تو ہے ہی نہیں کوئی میرے پاس۔ یہ جانا جانا کی گھر تو لگواتے ہیں نا، جانا کیا جانا نا، یہ کون کرواتا ہے؟ یہ ساری بولی محبت والی بولی ہے۔ تو یہ فرمایا جو میں نے عرض کیا کہ یہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی کفر ہے۔ اور پھر یہاں ایک چیز، ایک آرٹیکل، انگلش میں آرٹیکل کہتے ہیں نا، آئین کے اندر جو شکیں ہوتی ہیں آرٹیکل، ایک آرٹیکل اور اضافہ کر دیا آئین قرآن میں، قرآنی آئین میں ایک آرٹیکل اور بڑھا دیا، وہ یہ کہ آپ کوئی گناہ ہے اس کی سزا مقرر ہے، اور پھر آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیا، یہ سزا ہے، پھر آپ توبہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، توبہ کرنے کا۔ تو اسلام میں ہر ایک کو توبہ کرنے کا موقع ہے، لیکن جو میرے محبوب کا بے ادب ہو جائے، فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم تباہ و برباد بھی ہو جاؤ گے، اور اس کی ناراضگی کا عالم یہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ بیڑا غرق ہو گیا، تمہیں یہ شعور ہی نہیں دیا جائے گا، تمہیں پتہ اور خبر ہی نہیں ہوگی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی سے ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، برباد ہو گئے، تہس نہس ہو گیا، ایمان جل گیا، راکھ ہو گئی، کچھ نہ بچا، کچھ نہیں بچے گا، اور اتنا بڑا خسارہ ہو کر تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ باری تعالیٰ اس میں کیا حکمت ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی حکمت کیا ہے؟ چلو سزا تو جو دینی تھی دے دی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا حکمت یہ ہے کہ پتہ چل جائے تو پھر مجھ سے معافی مانگے۔ میں چاہتا ہوں یہ ایسا بے ایمان ہے مصطفیٰ کا بے ادب کہ اس کو معافی مانگنے کی بھی توفیق نصیب ہو، اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو، نہ اس کو اپنی بربادی کی خبر ہو، نہ بربادی کا احساس ہو، نہ شرمندگی ہو، نہ اس پر معافی مانگنے کا خیال، ہر چیز سے معروف کر دیا۔ یہ اس بے ادبی ہے۔ اب آپ کو محفل میلاد اور محفل نعت کا جو ریلیونس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ جب حضور علیہ السلام کے ادب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو پھر محفل میلاد اور محفل نعت کی اہمیت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جن کو اللہ پاک نے اس عظیم روحانی ورثے میں سے حظ و حصہ نہیں دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہو، سر لگاتے رہتے ہو، نعتیں پڑھتے رہتے ہو، کوئی حضور کی زلفوں کی بات کرتا ہے، کوئی آنکھوں کی بات کرتا ہے، کوئی چہرے رخسار کی بات کرتا ہے، کوئی گلی کوچوں کی بات کرتا ہے، کوئی سر تھمتے ہو، کوئی روتا ہے، کوئی گنبد خضرا کی باتیں کرتا ہے، کوئی سبزی جالیوں کی باتیں کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں مدینہ پاک میں تھا تو گنبد خضرا کا دیدار کر کے، یہ بہت سالوں کی بات ہے، بہت سالوں کی بات ہے تو میں ہٹ رہا تھا پیچھے، ہاتھ باندھ کر پشت پیچھے کر کے، تو اس طرح الٹے پاؤں ہٹ کے پیچھے جا رہا تھا، الٹے پاؤں۔ یہ کوئی 12-14 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ایک کوئی متبع آ گیا، اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے جھنجھوڑا، اس نے مجھے جھنجھوڑ کے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کیا ہے، ایسے جو کر اس میں کیا ہے۔ میں نے اس کے بازو کو اس طرح جھنجھوڑا، میں نے کہا اسی میں تو سب کچھ ہے، اسی میں تو سب کچھ ہے۔ اور میں نے کہا کہ تم نے مجھے جھنجھوڑ بھی دیا اور میں صرف بتا کے، اس نے جھنجھوڑا تھا اس طرح، میرے گلے میں رومال سا تھا، ایسے پٹا تھا، تو اس نے اس کو بھی پکڑ کے نا ایسے کھینچا تھا، جیسے ایسے کھینچ کے،
تو اس نے کھینچ دیا. میں نے کہا اسی میں تو سب کچھ ہے, اور یہ اسی میں تو سب کچھ ہے کہ تم نے اتنا کچھ کر لیا پھر بھی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. تمہارے اتنا کچھ کرنے پر بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اگر اس میں کچھ نہ ہوتا تو تیرا بھی کچھ نہ چھوڑتا. اگر اس میں کچھ نہ ہوتا تو تیرا بھی کچھ نہ چھوڑتا. یہ جو تمہارے جیسوں کا حیا ہے وہ بھی کسی مصطفیٰ تمہارے جیسوں کا حیا ہے. اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا اسی کی وجہ سے تم جیسوں کا حیا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ محفل نعت میں یہ پیغام ہے آقا کی محبت و ادب کا. اب جو آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا, اس کے بہت سارے معانی, بہت ساری تفسیریں, بہت ساری تعبیریں, اور اس کے معنی, مراد اور تفسیر کی بہت ساری جہتیں ہیں. ختم نبوت کے فلسفے پر بہت ساری باتیں. آج جو میں نے چیز کہی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اینگل کا ایک نقطہ اس آیت کریمہ سے نکالتے ہیں. آج ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہے وہ پھول اس آیت کے گلدستے سے لیتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, میں آج نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم سری کا خیال, ایک جیسا ہونے کا خیال کبھی نہ کرنا. کیا یہ خیال آئے ہی نہ, وہ تو آقا کی بارگاہ ہے بھائی. ایک جیسا ہونے کا خیال اپنے شیخ سے بھی نہیں کرتے. کیا شیخ سے بھی نہیں کرتے بھائی, اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے, اپنے استاد سے نہیں کرتے, استاد سے نہیں کرتے, ماں باپ سے نہیں کرتے. ہم سری کا خیال شیخ سے نہیں کرتے. وہ تو تاجدار کائنات ہے, وہ تو تاجدار کائنات ہے. اب قرآن مجید کی ارشاد ہے, ما کان محمد ابا احد من الرجال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں, مردوں, تم میں سے کسی کے باپ نہیں. اب میں نے عرض کیا نا, بہت سے گوشے میں وہ چیزیں دوسرے موضوع کو نہیں لے رہا جو ختم نبوت اور اس کے فلسفے سے متعلق ہے. میں اس میں سے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقطہ لے رہا ہوں. مردوں, لوگوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں, والد نہیں ہے, ولکن رسول اللہ, بلکہ وہ رسول اللہ ہے, بلکہ وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات سمجھنے والی ہے. ادھر فرما دیا تم میں سے کسی کے والد نہیں, باپ نہیں. یاد رکھیں قرآن کا حکم ہے کہ نہیں؟ بولیے. اب دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے فرمایا, ازواجہ امہات. حضور علیہ السلام کی بیویاں, ازواج تمہاری مائیں ہیں. دو آیتوں کو سامنے رکھا. ادھر فرمایا حضور علیہ السلام کی ازواج اور پاک بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اور جو ماں ہوتی ہے اس کا شوہر کیا ہوتا ہے جی؟ اور ماں کس کی وجہ سے ماں بنتی ہے؟ باپ کی وجہ سے ماں بنتی ہے, باپ کی وجہ سے ماں بنتی ہے. اور پھر ازواج مطہرات کے ساتھ امت کا رشتہ ڈائریکٹ تو ہے ہی نہیں. ازواج مطہرات کے ساتھ امت کا رشتہ براہ راست تو ہے ہی نہیں, بلا واسطہ تو رشتہ ہی نہیں. وہ تو راستہ مصطفیٰ سے, واسطہ مصطفیٰ سے ہے. اس لیے قرآن نے بھی یہ کہا ازواج امہاتکم, مصطفیٰ کی بیویاں تمہاری مائیں. میرے محبوب مصطفیٰ کی بیویاں, بولیے